بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا دیکھا ہوں تو ہمیں مل بیٹھنے کی محفل ذکر اللہ کی توفیق دی۔ اللہ پاک ہمیں اس کے محفل کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں اب جو بات کرنے لگا ہوں نا توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارا کسی فرقے کے خلاف کوئی نہیں، ہم فرقے بازی سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، یہ تفرقے بازی سے، تو آپ بھی سارے دور رہا کریں۔ اب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کسی کی کیا رائے ہے، کسی کی کیا مرضی ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے، کوئی کون سا علم رکھتا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، کسی کی بات نہیں کرتا، کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ جو جس کا عقیدہ ہے وہ اس کو مبارک ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف بات سمجھنے کی ہے۔ اب آپ دیکھیں ابو لہب یہ بہت بڑا دشمن تھا، چاہے تو چچا تھا میرے آقا جی کا، ٹھیک ہے؟ اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل۔ ان دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ جب میرے پیارے آقا جی نے اعلان نبوت کیا نا تو یہ سخت دشمن بن گئے۔ انہوں نے کوئی کام چھوڑا نہیں تنگ کرنے کا، یعنی کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، دوسرے الفاظ میں ہر حساب میں ہر جگہ پہ آ کے تنگ کیا پیارے آقا جی۔ اب یہ جہنم جب نصیب ہو گیا نا ابو لہب، جہنم چلا گیا، مارا گیا، تو اس کا ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی چچا ہے میرے آقا جی کے، یہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان لے آئے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے، زیادہ لوگوں نے سنی ہے حدیث، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ تو ایک سال بعد جو ہے نا یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری خواب میں سے ملاقات ہوئی یہ ابو لہب سے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہتا ہے سخت عذاب میں ہوں، سخت عذاب میں ہوں، صرف بھتیجے کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا، بھتیجے کی خوشی میں صوبیوں کو آزاد کیا تھا، تو اس کا انعام مجھے یہ ملا کہ ہر پیر والے دن جو میری یہ انگلی ہے، انگلی سے اشارہ کر کے اس نے آزاد کیا تھا، منہ سے بولا نہیں تھا، بول جاتا تو اچھا ہوتا، صرف انگلی سے اشارہ کیا تھا اس نے، تو اس کا انعام اس کو یہ ملا کہ ہر پیر والے دن وہ کہتا ہے کہ میں ٹھنڈا مشروب سے مجھے ملتا ہے اس انگلی سے، اور میرے عذاب میں کمی رہتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ پاک کو پیار ہے اپنے محبوب سے، کتنا پیار ہے، یقیناً بہت زیادہ پیار، رحمت للعالمین بنایا نا، 1,24,000 ہر نبی ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، یہ اعزاز ہے نا۔ تو ساتھیوں اب اللہ رب العزت نے وہ کفر میں گیا ہے، اس میں گیا ہے کفر میں گیا ہے، تنگ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، اینڈ تک تنگ ہی کرتا رہا ہے، وہ اس کی بیوی دونوں تنگ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بھی احسان کا بدلہ جو ہے نا وہ اللہ نے نہیں چھوڑا، دے دیا اس کو۔ وہ جو اس نے یوں کر کے کہا تھا نا، وہ بولا نہیں تھا، خالی یوں کیا کہ صوبیہ تو آزاد، صوبیہ اس کی لونڈی تھی، اب ان کو بھی ہم نام ادب سے لیتے ہیں صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں کہ انہوں نے بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ ادب کا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آتے ہیں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی جو کہتا ہے پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اتنے معاملات ان کے سامنے آ چکے ہیں کہ اب آپ دیکھیں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا جی کے دادا ہوئے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا وقت قریب آیا نا دنیا سے پردہ کرنے کا، پھر آپ نے حوالے کیا نبی کریم علیہ السلام کو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ جو چچا ہیں ان کے حوالے کیا کہ باقی جو پرورش ہے وہ آپ کریں گے، آپ کریں گے، اور پھر وصیت کیا کی کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، اور اس کے وسیلے سے اگر کچھ مانگا جائے نا تو وہ مل جاتا ہے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ دادا جی کیا فرماتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اگر کچھ مانگا جائے نا اللہ سے تو وہ مل جاتا ہے۔ اب اس بات کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، سارے لوگ پریشان تھے، ان سب نے پھر سلیکشن کی کہ کون سے بزرگ کو دعا کے لیے منتخب کیا جائے، تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ سب نے کہا کہ آپ دعا کریں، سارے اکٹھے ہوئے، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو اٹھایا، ابھی بچے ہیں کیا کرتے، اٹھایا اور لے گئے، اور ادھر جا کے پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے سے جو ہے نا رحمت کی بارش نازل فرما۔ تو اس وقت پھر بارش ہوئی،
اور صحیح بارش یعنی کہ لگاتار بارش ہوئی تو وہ سارا قحط دور ہو گیا. اب جب میں جس طرح پہلے گزارش کی نا کہ آپ نے وصیت کی کہ ان کے وسیلے سے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی کہ ان کے وسیلے سے اگر اللہ سے کچھ مانگا جائے نا تو وہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میرے پوتے کا خیال رکھنا, آپ کا بھتیجا ہے میرا پوتا ہے, اس کا خیال رکھنا. اور کبھی بھی کوئی ایسے معاملات ہو نا جس طرح قحط آ گیا تھا تو ہم نے دعا کی ان کے وسیلے سے اللہ نے بارش دی, کبھی بھی ایسے معاملات ہوں تو آپ ان کے وسیلے سے جو ہے نا مانگنا ملے گا. اب کیا ہوا کہ کافی اس میں ٹائم گزرا, ایک وقت آئے گا اس وقت میں بھی قحط زیادہ پڑ گیا تو زیادہ معاملات ٹائٹ ہو گئے. تو اس وقت پھر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم علیہ السلام کو لے کے گئے, پھر اللہ رب العزت سے دعا کی, نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی کہ تو وہ اس وقت نہیں برسا اور اتنا برسا کہ بہت یعنی کہ آگے پیچھے جو سا وہ بہت زیادہ پانی پانی ہو گیا. تو تو یہ سارے معاملات پھر یہ تو ہو گئے یہاں تک. اب آگے جب پرورش کی ذمہ داری آئی نا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ پر, تو اس وقت ساتھیوں یہ معاملات یہ سوچا کریں, ان کو ذہن نشین کریں, پھر جو ہے پھر آپ وہ معاملات کی سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت اب صبح صبح ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے نا, ہر بچہ ہاتھ آگے کرتا ہے جب ناشتہ. آپ کے اور صاحبزادے بھی تھے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ, اور بیٹے بھی تھے. تو قربان جاؤں سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ پر کہ آپ صبح صبح سب سے پہلے ناشتے میں پیالہ جو ہے نا آقا کریم علیہ السلام کے سامنے رکھتے تو کہتے پیارے محمد کھاؤ. ٹھیک ہے, یوں تھا پیارے محمد کھاؤ. اور اس کے بعد اکثر یوں ہوتا کہ آپ جو ہے نا بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں ہر بچہ ہاتھ کرتا ہے آگے کھانے کی طرف, بس ایک فطری عمل ہے نا, تو ہر بچہ ہاتھ آگے کرتا ہے. تو اس وقت اکثر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے سینٹر میں بیٹھ جاتے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا جو ہے سیر ہوتی کھا لیں, کوئی اور بچہ انٹرفیئر نہ کرے اور نہ کھا سکے, محمد جو ہے یہ جو ہے نا صحیح طریقے سے یہ کھانا زیادہ کھا لیں. تو آپ اکثر سینٹر میں بیٹھ جاتے اور جو ہے نا پھر وہ پہلے آقا کریم علیہ السلام سے کہتے کہ میرے محمد پیارے محمد آپ کھا کے جب دیکھتے نا کہ آپ کھا چکے ہیں پھر باقی بچوں کو وہ دیکھتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے گزارش کی نا کہ وہ جو ابو لہب تھا اس کے اتنے احسان کا بدلہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا, دے دیا. یہ سارے ضائع ہو جائیں گے, اتنے آسانی سے کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس بات کو سوچ رہا جو میں باتیں کر رہا ہوں نا, میں بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں, بڑی گہرائی میں جا کے کر رہا ہوں, ایسے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو اس میں بڑے معاملات ہیں, تو ان باتوں کو سوچا کرو. پھر 30 سال بعد جب پیارے آقا کریم علیہ السلام ابھی یقیناً جوان سو کے 2 بچے تھے, تو کافی ٹائم گزر گیا. پھر ایک دفعہ قحط پڑا, ایک اعرابی آیا کہ یا رسول اللہ بہت حالات خراب ہیں, کھانے کو پانی نہیں ہے, مویشی بھی مر رہے ہیں, بہت زیادہ پوزیشن خراب ہو گئی ہے, تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے. اس وقت پیارے آقا کریم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو بارش اتنی برسی کہ 2 دن تک برستی رہی. پھر وہ آئے سارے کہ یا رسول اللہ ایک ہفتہ پورا جمعہ ایک ہفتہ پورا برستی رہی بارش. ٹھیک ہے, پھر وہ اعرابی ہے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں کہ جو سے یہ کرم فرمائیں, یہ تو ہمارے مویشی بھی جو سا بہنا شروع ہو گیا پانی میں. پھر آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یہ آگے پیچھے حضرت کیا الفاظ ہیں, یہ چاروں سائڈوں میں اللہ اس بارش کو ہم پر نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد برسا. تو پھر اس طرح وہ برسی وہاں پر وہ امن ہو گئی, یہ کہ بارش نہیں تھی. تو اس وقت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ بھلا کرے ابو طالب کا. یہ میرے آقا جی کے الفاظ ہیں, جی میں یہ کہتا ہوں, یہ الفاظ یہ سوچو ان پہ, اللہ بھلا کرے ابو طالب کا. اگر آج وہ ہوتے نا تو میرا یہ معجزہ دیکھیں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. آج وہ ہوتے, اللہ بھلا کرے ابو طالب کا, آج وہ ہوتے تو یہ میرا معجزہ دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اب یہ بات سوچنے کی ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام ہر آپ کو پتہ ہے مسلمان کسی کا بھی جو سوگ منایا جاتا ہے 3 دن منایا جاتا ہے. ایسی یہ روایات میں یہ بات موجود ہے, 1 سال تک سوگ منایا گیا ہے ابو طالب رضی اللہ عنہ, 1 سال تک. غم کا سال کہا گیا ہے پورے سال میں. ٹھیک ہے,
اتنی آسانی سے جو ہے یہ سارے معاملات کر دیے جاتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ساتھیوں آپ جو ہے نا آپ خاموش رہنا، آپ اس کے بعد نہ کرنا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا. جو کہ جس کی ہے مرضی وہ کرے، جو مرضی کرے، مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میں اپنا ایک موقف بیان کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب سامنے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے کہ ابو لہب کی اس انگلی پہ وہ جو ہے نا وہ بھی انسان کا بدلہ نہیں چھوڑا. تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری ہے، وہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش کی. اور اس کے بعد کتنے موقعوں پہ کفار آتے ہیں نا تو آپ سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، خبردار میرے جو سے بھتیجے کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا. تو کیا یہ سارا کچھ ضائع چلا جائے گا؟ تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس عظیم رائٹر قبلہ افتخار قادری صاحب جو ہے بہت ساری کتابوں کے رائٹر ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جنہیں میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، یہ رہنمائی کرتے ہیں. اللہ ان کے درجے بلند کرے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ادھر ہمارے پاس تشریف لائے، تو یقیناً ہمارے لیے اعزاز ہے. تو یہ ان کو یہ بھی اعزاز، بہت ساری زیارتوں پہ بھی ان کی حاضری ہوئی، پوری دنیا میں یہ زیارات پہ گئے. اور ان کا زیارت مقدسہ وہ پیج بھی ہے، فیس بک پہ موجود ہے، اور بھی پیج ہیں ان کے، تو یقیناً ادھر بھی وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اور بہت ساری بکس، اور ابھی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی معاملات میں جو روایات ہیں وہ ساری جمع کر رہے ہیں اور بہت سارا مواد اکٹھا کر چکے ہیں. ان قریب انشاءاللہ کتاب آ جائے گی کہ قبلہ سید انور شاہ گیلانی، قادری رضاقی بغدادی، ہم بھی مدظلہ علی، آپ اور قبلہ افتخار صاحب مل کے سارے آپ جو ہے نا سارا ان قریب جو ہے نا وہ کتاب آ رہی ہے، شائع ہو رہی ہے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس پہ بہت پہلے محنت کرنی چاہیے تھی لیکن لوگ نہیں کرتے. اور میں حیران ہوں، آج تک میں نے بہت ساری بکس پڑھی، کسی پہ بھی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، چلو ابو طالب ان پہ کوئی اختلاف کرتے ہیں، وہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ، ان کے ساتھوں رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں. لیکن آج تک میں نے کتنی بکس پڑھی ہیں لیکن ان میں نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں دے. حالانکہ ان کے میں پھر اگلی نشست میں اس پہ بیان کروں گا. سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے معاملات ہیں، اتنے زیادہ معاملات ہیں کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. تو ان شارٹ یہ کہ آپ زمزم 5 صدیوں تک وہ پوشیدہ رہا، لوگ بھول چکے تھے. تو وہ بہت بڑا احسان عظیم سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خواب کے ذریعے انہوں نے اس کنویں کو دوبارہ ظاہر کیا. ٹھیک ہے، تو یہ میں اگلی نشست میں اس پہ تفصیلی بیان کروں گا. تو بھی یہ ضروری تھا. تو ساتھیوں آپ کو بتانے کا مقصد یہ، آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو آپ جو انسان ایسا عقیدہ نہ رکھنا. ٹھیک ہے، کوئی جس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ رکھے، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن اپنا موقف بیان کر رہا ہوں. اپنی جو دل کی بات تھی نا وہ اسی لیے کی اور کرنا چاہتا تھا، بہت پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ابھی بس ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو ابھی کی. تو ساتھیوں بس ان سارے معاملات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے معاملات پھر آقا کریم علیہ السلام نے پرورش کی، بڑا کیا. میں کہتا ہوں امت پہ بہت بڑا احسان ہے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. احسان ہے کہ نہیں بتائیں مجھے، ہے نا احسان؟ تو پھر احسان کو یاد رکھنا چاہیے بجائے اس کے جو مختلف معاملات کیے جائیں. تو ان سے ساتھیوں آپ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا، سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھنا. پھر مولا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اب سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں جو شعر ہے نا وہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی. سب سے پہلے جو یہ نعتخوانی ہے نا، جو پیارے اشعار ہیں وہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. اب وہ میرے ذہن سے ہوتا رہے ہیں، میں قبلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صاحب آپ بتائیں کیا اشعار تھے. علم تعلموا ان دین محمد، سب سے پہلی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا یہ عقیدہ پیش کیا. اور بے شمار مواقع حضرت صاحب نے ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو کی، آپ سب لوگ ان سے منسلک ہیں. تو ساتھیوں بات یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہے، ان پر بخشش نہیں ہے. کہ ہم نے یہ تو فرض ہے ہمارا، بخشش ہمارے صحیح عقیدے پر ہے اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے. لیکن ایک بات ہے مجھے سمجھ آ گئی، آپ کو بھی سمجھ آئی، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو بھی وہ بات سمجھ آ جائے جو حضرت صاحب کو 5 سال پہلے آئی.
تو کبھی بھی بےدبی، حضرت مولانا جلال الدین رومی بہت بڑا نام ہے صوفیزم کی لائن میں، انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے سب سے پہلے ادب عطا فرما. تو سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ دعا کریں کہ ادب جو ہے نا یہ پہلا قرینہ ہے، تصوف کا پہلا قرینہ ہے. جس کو ادب نہیں تو وہ اپنے رب کی رحمت سے بھی دور ہے. از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از لطف رب. رومی فرماتے ہیں مثلا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ادب کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت صاحب نے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی مفید مختصر جامع گفتگو دی. 2-3 باتوں کو میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہو کسی کو آپ مت چھیڑیں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، کیونکہ جو بخشش ہے وہ عقائد پر ہے نہ کہ فرائض پر ہے. یہ نماز روزہ سننے فرض ہے آپ پر، اس کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بھی نہیں ہے، اچھے عقیدے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ عقیدہ اچھا رکھا. اب دیکھیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اہل بیت کے بارے میں کچھ ایسے عقائد رکھتے ہیں، کچھ صحابہ کے بارے میں رکھتے ہیں، کچھ حضور کے گھر والے ہیں ان کے بارے میں عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں. اگر سیدنا ابو طالب مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ غور کریں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک کس نے پڑھایا؟ مجھے آپ بتائیں نا کس نے پڑھایا؟ اور ایک آدمی نعوذ باللہ بقول ان کے، میں نہیں کہتا ہوں، میں اپنی زبان پر بھی رکھنے لیتا ہوں، اگر ایک آدمی خود بقول ان کے نہ مسلمان ہے اور مشرک ہے اور کافر ہے اور وہ پوری امت کے جو سربراہ ہیں خاتم النبیین کا نکاح پڑھا رہا ہے تو پھر وہ نکاح کیسا ہوا؟ ان سے جو اولاد ہوئی تو وہ کہاں جائے گی؟ تو یہ بات کرنے سے پہلے سوچیں. اور اس وقت میرے پاس خطبہ موجود ہے، حضرت صاحب کتاب آ رہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے خدا کی وحدانیت بیان کی. اچھا پھر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے کہ سیدنا ابو طالب کا وصال ہوا تو نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضور نے جنازہ نہیں پڑھا. بھئی جنازہ اس وقت تک مشروع ہی نہیں تھا، جنازے کا حکم نہیں تھا. میں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے بتاتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے ساتھ مشایعت کرتے ہوئے، اور دیکھیں سیدنا ابو طالب کو کہاں دفن کیا گیا؟ مسلمانوں کے قبرستان میں، جنت المعلیٰ میں. میرے پاس ان کے مزارات کی تصاویر موجود ہیں 1 صدی قبل. ایک طرف سیدنا ابو طالب کی قبر مبارک ہے اور ساتھ ہی آپ کے والد گرامی سیدنا عبد المطلب کی ہے. تو کیا کسی کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے؟ تو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، اپنی لب کو کشائی کرنے سے پہلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عزیز قریبی لوگ ہیں. ابھی آپ دیکھیں تھوڑا سا، یہ حضور کے چچا ہیں. عربی زبان میں ہمارے یہاں جو والد کے بھائی ہوتے ہیں ان کو یا چچا کہتے ہیں چھوٹے کو، بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کوئی ایسا کنسپٹ نہیں، عربی میں چچا ہی کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پوری کتابیں اٹھائیں گے یہ حضور کے تایا ہیں. اگر پنجابی میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں سیدنا ابو طالب حضور کے تایا ہیں، لیکن عربی میں لفظ تایا نہیں ہے، یہ ہمارا لفظ ہے. تو عربی میں کہتے ہیں العم، چچا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا ابو طالب بیمار ہوئے تو انہوں نے خود ریکویسٹ کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے بھتیجے، اللہ تعالیٰ سے، اب غور فرمائیں یہ کلمات، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے صحت عطا فرمائے. تو اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ میں عربی ٹیکسٹ بیان کرتا ہوں، اللہم اشف عنی، اے اللہ میرے چچا کو تو شفا عطا فرما. اتنی دعا کی اور سیدنا ابو طالب اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، بیماری مجھ سے ایسی چلے گی کبھی مجھے زندگی میں بیماری ہی نہیں دی. مسلمان تھے نہیں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، کیا تھے. ابھی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار، حضرت سیدنا عبد المطلب نے بے شمار شادیاں کی، بے شمار اولاد ہوئی. سیرت ابن ہشام میں اور بے شمار کتابوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 یا 10 چچا یا تایا تھے. اور یہ سیدنا ابو طالب اور سیدنا عبداللہ حضور کے والد یہ سگے بھائی ہیں، یعنی یہ ایک ماں سے دونوں بھائی ہیں. تو وہ محبت اس وجہ سے بھی غالب تھی کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا بھتیجا ہے. تو دیکھیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 یا 10 چچاؤں میں سے 3 بہت مشہور ہیں.
حضرت سیدنا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بڑے مشہور ہوئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے. ابھی میں آپ کو ادب کی بات بتائیے نا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا ادب اپنے بھتیجے کے لیے دیکھیں, کتنا بڑا نام ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں قید پڑ گیا, تو حضرت عمر فاروق نے آپ کے چچا سیدنا عباس کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کرتے, اب وہ ہم میں نہیں ہے تو اپنے چچا کے وسیلے سے ہم پر بارش نازل فرما. اتنا مقام ہے سیدنا عباس کا. تو کسی نے پوچھا یا عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب غور فرمائیں میرے جملے پر, انت اکبر ام رسول اللہ, یہ عربی الفاظ ہیں. عباس آپ بڑے ہیں رسول اللہ سے یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب جواب دیکھو, قربان ہے حضور کے چچا بڑے ہیں عمر میں. فرمایا ہوا اکبر, بڑے تو وہ ہیں لیکن میں 2 سال پہلے پیدا ہوا. بڑے وہ ہیں, لیکن یہ ادب ہے, ہمیں ادب سیکھنا چاہیے کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن میں 2 سال پہلے پیدا ہوا. تو بے شمار حدیث کثرت سے جو ہم تک پہنچی ہیں وہ حضرت عباس نے روایت کی ہے. دوسرے چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک مقام ہے سید الشہداء کا. اور تیسرے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی حیات مبارکہ میں سیدنا علی ابھی بچے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا اور ابا جی نے منع کیوں نہیں کیا؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بات, سوچیں کہ آپ کا بیٹا ہے مثلا نعوذ باللہ ایک بندہ کافر, اس کا بیٹا مسلم منع نہیں کرے گا اسے؟ یعنی سیدنا علی اسلام قبول کر رہے ہیں اور والد نے منع نہیں کیا. یہ ذرا غور فرمائیں, میں 2-3 چیزیں آپ کے حوالے کر رکھتے جا رہا ہوں. والد نے منع نہیں کیا. پھر آپ کی بیوی, یہ غور فرمائیں, سیدنا ابو طالب کی جو بیوی ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ بھجوایا جب ان کا انتقال ہوا, خود قبر میں لیٹے اور فرمایا کہ اللہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک ان کی بخشش و مغفرت نہ فرمائے. اچھا, جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا, غور فرمائیں, حضرت علی نے اسلام قبول کیا, والد نے منع نہیں کیا. آپ کی بیوی نے اسلام قبول کیا. یہ کلیہ قاعدہ ہے, اگر کسی کافر کسی مشرک کی بیوی اسلام لے آئے تو اس کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد کا نکاح نہیں ٹوٹا, ساری زندگی ان کے پاس رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے, ہم تک کچھ اور پہنچی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کافر کے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا, اور 42 سال تک سیدنا ابو طالب کے دسترخوان پر کھانا کھایا. اب آپ یہ 3 جواب ہوئے. ابھی بھی ان کے ایمان کے بارے میں کچھ شک ہے. اچھا, ابھی آپ دیکھیں بالکل تازہ ترین مثال دیتا ہوں. قبلہ شہزاد رحمۃ اللہ علیہ جب گئے پہلی مرتبہ, دوسرے تیسرے دن حضرت صاحب میرے گھر ہے, جو ہم وہاں پر گئے تھے, ان کی ایک خاص ٹوپی پہنا کرتے ہیں. سب کو سمجھ آ گئی, میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک خاص ٹوپی پہنتے تھے, تو کئی بار انہوں نے کہا جی میں بدلا لوں. تو پیر صاحب نے پورے غور سے کہا نہیں بدلاؤ. اس کا مطلب ہے کہ وہ آخر تک سیفی گئے. مجھے آپ بتائیں, مجھے بات سے بولے سیفی گئے تو ٹوپی تو نہیں بدلائی. حکمت ہے. اب مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کم مسلمان ہوئے؟ تو بتائیں. جنگ بدر کے موقع پر نا, اسی موقع پر. لیکن اعلان کب کیا؟ سوال یہ بڑا اہم, اعلان کب کیا؟ جنگ بدر کب ہوئی؟ مکہ کب فتح ہوا؟ فتح مکہ پر آپ نے اعلان کیا, حکمت تھی. اب اگر سیدنا ابو طالب اپنے ایمان کا فوری اعلان کرتے تو وہی سب سے زیادہ معتبر معزز عرب کے سردار تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت انہیں حاصل کی. تو یہ حکمت ہے. میں نے بتایا دیکھو شہزاد صاحب نے پوچھا میں ٹوپی نہ بدلاؤ یار. اب دیکھنے والے دیکھ کر جناب یہ سیفی گیا, خیر بھی سیفی گیا, لیکن حقیقت کچھ اور تھی. ہمیں دیکھنے میں کچھ معاملات اور نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کسی کے ظاہر پر جا کے دیکھ کے فوری خدا را اپنی
سائنس مت آپ بنائیں. یہ چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات ہیں. رسول اللہ کے رشتہ داروں کا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقبوا فی آل محمد، میرے جو اہل بیت ہیں اور میرے جو سسرالی ہیں ان کے بارے میں